دوسری ایک اور خاص بات کہ جب بھی آپ نے غور کرنا، جب بھی آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے، لفظی ترجمہ کہیے یا ترجمانی پڑھیے، تو آپ کو بہکانے والے ملیں گے، ایسی شخصیت کہ ہم کو ایسا لگتا ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ تو معتبر شخصیت ہے، یہ تو ہمیشہ اپنے ڈائس سے اسلام کی بات کرتے، تو ذمہ دار قسم کے لوگ آپ کو کہیں گے کہ بھائی اب سب شامل نہیں اس میں، لیکن ملیں گے ایسے لوگ، اکثریت ملیں گی کہ قرآن کو ترجمے سے مت پڑھیے، آپ بہک جائیں گے آپ، یہ قرآن تو عالموں کے سمجھنے کی چیز ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا یہ، تو اس کا بھی جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کا جواب ہم نے یہ جواب دینا چاہیے۔ پہلے تو ایک چیز سمجھیے کہ شیطان نے اللہ سے بالکل یہ کیا کہ میں سیدھے راستے پہ رہ کے بہکاؤں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا میں تو اب قرآن کو پڑھانا سیکھنا سکھانا سیدھا راستہ ہے، تو وہاں پر بولے جاتا کہ آپ بہک جاؤں گے، تو ان کو یہ جواب دینا ایسے لوگوں کو کہ بھائی یہ جو قرآن کا ٹرانسلیشن ترجمہ کم سے کم 30 سے زائد زبانوں میں، 30-35 زبانوں میں، لینگویجز میں کیا گیا، علماؤں نے کیے، تقریباً ہر اجتماعیت کے معتبر شخصیت نے، عالم صاحب نے، تو وہ ترجمہ کس کے لیے کیے؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے کیا ترجمہ اس کا، یا ہم عام ایمان والوں کے لیے، ہم ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم قرآن میں جو اللہ کی بات ہے وہ جو بھی لینگویج ہم کو آتی ہے ہم اس سے سمجھ جائیں، اس سے نصیحت لے، جیسا قرآن میں آیت ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ کھلی طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو ان کا جواب یہی دینا کہ کس لیے کیے؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے کیا۔ پھر جب ہم پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد میں ایک ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی کہ جب بات سمجھ میں آ جاتی ہمارے آیتوں کے ذریعے سے، کوئی آیت کی اسپرٹ کو، گہرائی کو ہم سمجھ جاتے، تو پھر کیا ہوتا ہے انسان میں فطرت میں کہ اس میں بے چینی ہوتی، وہ چاہتا ہے کہ یہ بات میں دوسروں تک کے پہنچاؤں، تو وہ بھی آپ کو ملے گا کہ ہم کو جو معلوم ہے، ہم کو جس بات کا علم ہے، ایک آیت بھی ہم کو معلوم ہے تو اپنے بھائیوں تک کے پہنچا دیں اس آیت کو، اس کا حق ادا کرے۔ ہم کو 2 آیت معلوم ہے تو 2 آیت ان تک کے پہنچا دے۔ اب جب ہم ترجمانی پڑھیں گے، جو آیت ہمارے سمجھ میں آئی برابر، تو ہم دوسروں تک کے پہنچائیں گے وہ۔ تو جب ہم مطلب کیا ہے کہ ہم پڑھیں گے بھی اور ہم درس بھی دیں گے قرآن کا، لیکن یہاں بھی ہم کو روکے جاتا کہ اگر ہم نے درس دیے تو ارے بھائی آپ مدرسے سے فارغ ہو کیا؟ آپ عالم ہو کیا؟ آپ قرآن کا کیسا درس دے رہے ہیں؟ آپ قرآن کا درس ایک عام ایمان والے کو دیتے نہیں آتا، اس طرح سے ہم کو بتایا جاتا، تو وہاں بھی چیز کو سمجھنا چاہیے۔ آپ عالم ہو کیا اس طرح سے بتائے، تو وہاں پر ان کو یہ حدیث بتلانا پڑے گا نا ایسے لوگوں کو کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، مطلب کہ ہر مرد اور عورت نے عالم ہونا چاہیے، عالم مطلب اس کو علم ہونا چاہیے، تو ان کے حساب سے مدرسے سے فارغ مطلب ہر مرد اور عورت نے مدرسے سے فارغ عالم ہونا چاہیے، کیا ایسا ہو جائیں گا اس حدیث کا مطلب؟ ارے ہم کو علم ہونا چاہیے، اور جب ہم کو علم آ گیا تو پھر وہ دوسری بات کہ جو چیز ہم کو معلوم ہوگی تو ہمارے بھائی تک کے ہم پہنچا دیں، ہماری بہن تک کے ہم پہنچا دیں وہ چیز کو، تو پہنچانے کا کام بھی ہوگا۔ اور یہی کام جو ہے نبی والا کام دراصل میں یہی ہے کہ قرآن کی بات ہم دوسروں تک کے پہنچائے، پوری انسانیت تک کے پہنچائے، اور خصوصی طور پر ایمان والوں تک کے۔ لیکن ہم کو ڈرایا جاتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں آ گیا تو پہنچا نہیں سکتے، اب عالم ہو کیا، آپ مدرسے سے فارغ ہو کیا؟ یہ تو بڑے بڑے جو عالم تھے جو مدرسے سے فارغ نہیں ہیں، مولانا ڈاکٹر مرحوم اسرار صاحب، مولانا مودودی علیہ رحمہ، ذاکی نائک صاحب، اسی طرح کے اور کئی علماء حضرات، ان پر بھی آبجیکشن لیے گئے نا کہ مدرسے سے فارغ نہیں ہے کر کے، لیکن ان کے یوگدان آپ کو دکھیں گے، بڑے بڑے یوگدان ہیں ان کے۔ تو یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے معاملے میں نو کمپرومائز، ہم قرآن سمجھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، اور آیت دوسرے تک کے پیش بھی کریں گے، ہم سمجھائیں گے بھی دوسروں کو کہ اس آیت میں یہ بات ہے کر کے۔